Captain Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. If any country is trying its best out of all the other countries in the world, it's Pakistan too. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? Why would they listen to us when they are sensing victory? वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तालिबान को फतह नजर आ रही है तो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थी उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहिए था। अब तालिबान समझौता क्यों करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा और ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी हो रही है। DGISI ने भी अफगान हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जियो न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। अफगान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए। अगर बातचीत न हुई तो तालिबान का मुकाबला करेंगे। ये अमन के लिए आखिरी मौका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान और अशरफ गनी की क़यादत में दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान मुज़ाकरा। क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी की तंज़िया सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का करारा जवाब। कहा, हम तो भारत से कह रहे हैं कि हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि मुहाजिब हमसाये बनकर रहें, लेकिन क्या करें, RSS का नजरिया इसके रास्ते में हायल है। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसला कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खित्ता बदल जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो तरफा रवाबित को जारी रखना चाहता है। आर्मी चीफ की अमेरिकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती रवाबित की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी को उमूर, खित्ते और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद घी, चीनी और आटा भी महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी की कीमत 68 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए फी किलो कर दी गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 130 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 20 किलो आटे की कीमत बढ़कर 950 रुपए हो गई। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वज़ीर खजाना के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में दी गई। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.41% इजाफा हो गया। घी और चीनी समेत 23 अशिया ज़रूरियात की कीमतें बढ़ गईं। 20 किलो आटे का थैला 5 रुपये 28 पैसे महंगा। 5 लीटर खुदनी तेल की कीमत में 61 रुपये 34 पैसे। घी की फी किलो कीमत में 7 रुपये 27 पैसे और चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपये 4 पैसे का इजाफा हुआ। टमाटर, लहसुन, प्याज, मटन भी, अंडे, दही, खुश्क दूध, चावल और माचिस भी महंगी हो गई। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, ना कोई सुनवाई होती है ना कोई सुनता है। पेट्रोल की कीमत आप देख ले एकदम फिर 5 रुपए बढ़ा दी गई है। गन्ने से महंगा, रखे वाले परेशान है, माइक वाले परेशान है, आगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। हम तो बेरोजगार समझ लो हो गए, बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं हो रही।
पहले तो ये पीएम साहब कहते थे घबराना नहीं है, आप बताएं अब क्या करें। गरीब आदमी जो है ना वो दिन ब दिन मुश्किल में चलता जा रहा है। महंगाई से तंग अवाम का पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बजट पेश करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 118 रुपए 9 पैसे फी लीटर हो गई। कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ की आटे घी चीनी की कीमत में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा 16 जून के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफे के बाद महंगाई का ये नया बम गिराया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी घी और आटे की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत को मुल्क में गरीब नजर आ रहे हैं और न ही गुर्बत। अवाम अब यूटिलिटी स्टोर्स से भी आटा घी और चीनी खरीदने के काबिल नहीं रहे। 16 जून को हुकूमत के बजट पेश करने के बाद से हर रोज हर हफ्ते महंगाई बढ़ रही। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफे के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा न था। कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें इस पूरे खित्ते में सबसे कम हैं। अगर तुमने मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो 2 सीटों वालों याद रखो, आजाद कश्मीर की आवाम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चोरी करने की कोशिश की तो इसका तुम्हें इमरान खान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही। पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लेने वालों, याद रखो इलेक्शन चोरी किया तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। अगर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मरियम नवाज का बरनाला और भिंबर आजाद कश्मीर में जलसों से खिताब। कहा 73 साल में कभी पेट्रोल की कीमत 118 रुपए नहीं हुई। इमरान खान की नालायकी और करप्शन की वजह से महंगाई हुई। कश्मीरियों ने वफाकी वजीर का अंडों से इस्तकबाल किया। जब कश्मीर का मुकदमा हार कर आएंगे तो क्या कश्मीरी आपका इस्तकबाल हार से करेंगे? वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। भारतीय अखबार में कहा गया कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर में मकबूल है। नवाज शरीफ अपने घर की शादी में मोदी को बुलाता है। भारत बड़ी ताकत है तो पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। कश्मीर के अवाम को जब तक जायज हक नहीं मिल जाता पीछे नहीं हटेंगे। कराची में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 5% और मजमूई तौर पर सिंध भर में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 2%, लाहौर और रावलपिंडी में 5.4%, इस्लामाबाद में 8.5% रही। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। एक दिन में 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2327 केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए। आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, इसके अंदर एहतियात करने की बेतहाशा ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपकी तफरीक वो लोगों की खुदा न खास्ता मौत का सबब बन जाए। वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, बराए मेहरबानी इस ईद की छुट्टियों के अंदर आप ये तफरीह मकामात की तरफ मत जाएं। ऐसा न हो कि आपकी तफरीह खुदा न खास्ता किसी की मौत का सामान बन जाए। ईद की छुट्टियों में एहतियात की बेतहाशा जरूरत है। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो ईद की छुट्टियों में शिमाली इलाकों के तफरीही मकामात का रुख करने से गुरेज करें। कहा वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा कम होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलाव के सबब रोजाना 2500 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। कौमी सतह पर मुस्बत केसेस की औसत शरह 5 से 6% है। मुल्क भर में कोरोना वबा के दौरान 37% अफराद की मुलाजमत चली गई या काम नहीं ढूंढ सके। 2,73,00,000 वर्कर्स वबा से मुतासर हुए। कोरोना के दौरान 12% वर्कर्स की आमदन में कमी हुई। वजीर मनसूबाबंदी का सेनेट में तहरीरी जवाब। बताया कोरोना वबा से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ।
خیبر پختونخوا میں 55% ملازمت پیشہ افراد کی ملازمت چلی گئی یا آمدن میں کمی ہوئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں جعلی شناختی کارڈ کے اجراء پر ایم کیو ایم کی توجہ دلاؤ نوٹس۔ قومی اسمبلی میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 40 لاکھ لوگوں کے جعلی شناختی کارڈ کس دور میں بنائے گئے؟ اگر یہ ووٹر لسٹ میں شامل ہو گئے تو جمہوری عمل پر سوال اٹھ جائے گا۔ سینٹ میں فیصل سبزواری کا جعلی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا مطالبہ۔ علی محمد خان نے کہا کہ غلط کام ہوئے ہیں، نادرا سندھ کے 39 ملازمین کو معطل کیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے معاملات متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف شہباز شریف کے ہتک عزت کے دعوے پر سماعت۔ عمران خان کے وکلاء نے دعوے پر جواب جمع نہیں کروائے۔ عدالت نے عمران خان کے وکلاء کے جواب کے لیے 27 جولائی کی تاریخ دے دی۔ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ درخواست میں کہا ہے کہ عمران خان نے پاناما لیکس پر خاموش رہنے کے لیے رقم آفر کرنے کا بے بنیاد الزام عائد کیا ہے۔ عمران کے بے بنیاد الزامات کے سبب ساکھ متاثر ہوئی۔ کے الیکٹرک نے رواں سال جنوری سے جون تک فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی۔ سب سے زیادہ فروری کے مہینے کے لیے 2 روپے 49 پیسے فی یونٹ قیمت بڑھانے کی درخواست، جنوری کے لیے 1 روپے 97 پیسے اور مارچ کے لیے 1 روپے 49 پیسے فی یونٹ قیمت بڑھانے کی درخواست دی گئی۔ فیصلہ 28 جولائی کو ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاور سیکٹر کے اداروں کے واجبات اور وصولیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ وابڈا، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن، نیلم جہلم اور این ٹی ڈی سی کی وصولیاں واجب الادا قرضوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ فیصلے سے گردشی قرضے میں مزید 116 ارب روپے کی کمی ہوگی۔ Those who are in favor of the motion میں سے آئے، those against it میں سے no، شور اور نعرے بازی نہیں کریں۔ شہری رحمان صاحبہ، this is my prerogative۔ رضا ربانی رضا صاحب تشریف رکھے، آپ اسٹاف کو نہ ڈانٹیں، میرے سے بات کریں نا۔ رضا صاحب مجھے ڈانٹیں، رضا صاحب ڈونٹ ٹاک ٹو دا اسٹاف، مجھے ڈانٹیں آپ۔ سینٹ میں فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ اسپتال ری آرگنائزیشن بل منظور، اپوزیشن ارکان کا احتجاج۔ چیئرمین سینٹ کے ڈیسک کے گرد جمع ہو گئے، شہری رحمان نے نعرے لگوا دیے۔ چیئرمین سینٹ نے رضا ربانی سے کہا کہ اسٹاف کو نہیں انہیں ڈانٹے۔ رضا ربانی نے کہا یہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ ایوان بالا تعمیری قانون سازی کر رہا تھا، لیکن آج حکومت نے ایوان میں آلودگی پھیلائی، پارلیمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔ ضمنی ایجنڈے پر بل منظوری کی کوئی حیثیت نہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ حسین آباد میں موٹر سائیکل سوار شہری مبینہ طور پر کرنٹ لگنے سے چل بسا راہیل دکان سے کام ختم کر کے اپنی اہلیہ کے پاس اسپتال جا رہا تھا۔ راہیل کی موت کے کچھ دیر بعد اس کے بچے کی ولادت ہوئی۔ پولیس حکام نے حادثے کے بعد کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو طلب کر لیا۔ کے الیکٹرک انتظامیہ نے کہا ہے کہ کھمبا کے الیکٹرک کی ملکیت نہیں بلکہ ٹاؤن کی ملکیت ہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی، تفتیش کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پشین میں کچے مکان کی دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں نے طوفانی بارش سے بچنے کے لیے کچی دیوار کے پیچھے پناہ لی ہوئی تھی۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد ہب ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ، ٹھٹھا کا شاہی بازار بارش کے بعد تالاب بن گیا۔ سندھ کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر موسلادھار بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ فلی باغین میں ملزم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، ملک و قوم کی لوٹی گئی رقوم کی واپسی پر آمادہ ہوتا ہے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف 1273 ریفرنسز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہے، جن کی مالیت تقریباً 1300 ارب روپے ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کہا کہ ملزمان کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے یوٹیلیٹی اسٹورز پر گھی، چینی، آٹا مارکیٹ سے 15 سے 18% کم قیمت پر دستیاب ہے۔ نظر ثانی شدہ قیمتوں کے باوجود بھی عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مہنگائی میں 40% اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں 124% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ پنجاب میں 70 برس کے دوران اتنے اسکول اپ گریڈ نہیں ہوئے جتنے 3 برس میں۔
موجودہ حکومت نے کیے. پنجاب حکومت محکمہ تعلیم میں اصلاحات پروگرام کو مزید آگے بڑھائی. پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کا آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خواتین کو خود کفیل بنایا. اقتدار میں آئے تو کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان اور چین کے وزیر اعظم لی کی چنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم کا داسو کے قریب افسوسناک واقعے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس. وزیر اعظم کی واقعے کی تحقیقات کے لیے تمام کوششیں بروئے لانے کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے کہا کہ چین و پاکستان آہنی دوستی کے بندھن میں بندھے ہیں. دشمن عناصر کو پاک چین برادرانہ تعلقات کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. داسو حادثے کی تحقیقات کے لیے چین کی اعلیٰ سطح کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی. سفارتی ذرائع کے مطابق چینی ٹیم جائے وقوع پر جائے گی. پاکستانی سیکیورٹی حکام بریفنگ دیں گے. 2 روز قبل داسو میں بس کھائی میں گرنے سے 9 چینی اور 3 پاکستانی ہلاک ہوئے تھے. پاکستان نے افغانستان کی صورتحال پر 17 جولائی سے شروع ہونے والی 3 روزہ کانفرنس عید الاضحیٰ کے بعد تک ملتوی کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. کانفرنس افغانستان کی درخواست پر ملتوی کی گئی. کانفرنس میں مختلف افغان رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی. افغان طالبان کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. پاکستان نے افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے الزامات مسترد کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان نے افغان سرزمین پر چمن بارڈر کے دوسری جانب ایئر آپریشن سے متعلق آگاہ کیا تھا. پاکستان نے مثبت جواب دیتے ہوئے افغان سرزمین پر کسی بھی کارروائی کو اس کا حق قرار دیا تھا. پاکستان نے کسی بھی ممکنہ حادثے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات مکمل کیے. پاک فضائیہ نے اس سے متعلق افغان فضائیہ کے ساتھ کسی قسم کی پیغام رسانی نہیں کی. افغان نائب صدر کے الزامات درست نہیں. ایسے الزامات مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں سے انحراف ہے. روس نے کہا کہ افغانستان میں امریکی مشن ناکام ہو گیا. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلا کو انتہائی مثبت رنگوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہاں امریکی مشن ناکام رہا. افغانستان کے صوبے قندھار کے سرحدی ضلع سپین بولدک میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں. غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کا فوٹوگرافر دانش صدیقی اور افغان فورسز کا کمانڈر صادق کرزئی ہلاک ہو گئے. افغان وزارت دفاع کا صوبے بامیان کے ضلع سیغان کا قبضہ طالبان سے واپس لینے کا دعویٰ. افغان حکام کے مطابق مختلف کارروائیوں میں 200 سے زائد طالبان ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وسطی اور جنوب ایشیا رابطہ کانفرنس کے موقع پر زلمے خلیلزاد سے ملاقات. افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا. افغان مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ برطانوی حکومت ہی کر سکتی ہے. لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. بیرسٹر ذہاب جمالی نے 3 پاکستانیوں کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا تھا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاکستان میں کیسز کم ہونے کے باوجود بھارت سے پہلے کیوں ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا. عدالت نے قرار دیا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت کے فیصلے درست ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. سری نگر میں محاصرے اور سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. قابض فوج نے ایک گھر کو بھی دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا. سری نگر کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل. کیوبا میں معاشی بحران اور کورونا سے متعلق حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاج. سینکڑوں مظاہرین گرفتار. انٹرنیٹ سروس بند. حکومت کا امریکہ پر مظاہرین کی پشت پناہی کا الزام. امریکی صدر جو بائیڈن نے کیوبا کو ناکام ریاست قرار دے دیا. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی بھی کیوبا میں ہنگامہ آرائی کی مذمت. جرمنی میں صدی کی بدترین بارشوں میں 103 افراد ہلاک. سینکڑوں لاپتہ ہو گئے. پانی کی سطح بلند ہونے سے دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے. طوفان اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو بہا لے گیا. گھر منہدم ہو گئے. درخت اکھڑ گئے. زمینی رابطہ منقطع.
لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. لاکھوں گھروں کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی. جرمن اخبار نے اسے موت کا سیلاب قرار دیا. مغرب یورپ میں تباہ کن طوفانی بارش سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 126 ہو گئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. حج کے لیے عازمین کے مکہ مکرمہ آمد کا آغاز کل سے ہوگا. ہفتے کی رات سے حج کے ارکان کی ادائیگی شروع ہو جائے گی. پیر کو وقوف عرفہ اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج کیا جائے گا. مسجد الحرام میں نماز کے اجازت نامے آج سے بند. صرف حج کے اجازت نامے رکھنے والے ہی جا سکیں گے. کورونا کی وجہ سے 60,000 مقامی افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. امریکی شہر لاس اینجلس میں کورونا کی ڈیلٹا قسم کے کیسز بڑھنے پر ماسک پہننا ایک بار پھر لازمی قرار دے دیا گیا. ملیشیا میں چین کی کورونا ویکسین سائنوفارم کے ہنگامی استعمال کی منظوری. عالمی ادارہ صحت کا چین سے ایک بار پھر کورونا کی ابتدا سے متعلق تحقیقات میں تعاون پر زور. کورونا پابندیوں کے باعث 9 ماہ سے بند پیرس کا آئیفل ٹاور آج سے سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا. سیاحوں کو داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ یا منفی کورونا ٹیسٹ رپورٹ دکھانا ہوگی. میں بول رہی ہوں ہنس کے بیٹھو تم سنتے نہیں. انگلی منہ پر رکھنے کو بیٹھو چپ. خانزادہ جیسی بیٹی ہے. سلطنت اور سیاست کی ترازو کا وہ وزن ہوگی جو تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے. خالہ فکر نہ کرو اپنا ہی گھر ہے. ادھر ادھر ہوں گی کہیں آ جائیں گے. خالہ انہیں بہت ہوشیار ہے. میں آپ سے بول رہی ہوں آپ اس کی فکر نہ کرو. صوبے کے مالک مکان کہیں باہر جا رہے ہیں رہنے کے لیے. وہ بیچاری اکیلی رہ جائے گی. تو اس نے کہا کہ زارا سنیا کو میرے پاس ہے. ٹی وی کی سینئر اداکارہ سلطانہ ظفر امریکہ میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 66 سال تھی. سلطانہ ظفر نے تنہائیاں، عروسہ اور آخری چٹان سمیت کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے. ون ڈے سیریز ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم کم بیک کے لیے تیار. انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلا T20 میچ آج ناٹنگھم میں کھیلا جائے گا. حسن علی انفٹ ہونے کے سبب آج ایکشن میں نہیں ہوں گے. پی سی بی کے مطابق حسن علی بائیں ٹانگ میں کھچاؤ محسوس کر رہے ہیں. انہیں احتیاط کے پیش نظر آرام کروایا گیا ہے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں شامل. آئی سی سی نے گروپس کا اعلان کر دیا. ٹورنامنٹ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک عمان اور متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی. فٹبال اسٹار لائنل میسی آدھی تنخواہ پر بارسلونا کے ساتھ رہنے پر تیار. میسی کا بارسلونا کے ساتھ 123 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 27 ارب 10 کروڑ پاکستانی روپے سے زیادہ کا معاہدہ 30 جون کو ختم ہو چکا. میسی نے 2026 تک بارسلونا میں رہنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. ویکسین جو ہے محفوظ بھی ہے اور مفت بھی ہے. کیا مفت بھی ہے؟ ہاں مفت بھی ہے. چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. اور ویکسین کو ہاں کورونا کو نہ. آستین چڑھائیں، ویکسین لگوائیں. ڈونکی کنگ منگو نے ویکسین اینتھم بنا لیا.